اپنے بچوں کی تربیت کے سلسلے میں یہ سبق ہے، اپنے بچوں کے لیے دعائیں کریں، بد دعائیں نہ کریں۔ حضرت مریم علیہ السلام کے لیے ان کی ماں نے کتنی دعائیں کی اور پھر یہ دعائیں کرتی رہی۔ یہی نہیں کہ بچے کی پیدائش کی دعا ہو گئی تو دعائیں بند کر دیں، نہیں، قرآن مجید میں ہے یہ اس کے بعد بھی وہ دعائیں کرتی رہی۔ انی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم، سورہ آل عمران میں یہ دعا اللہ نے نقل کی ہے، قرآن میں اللہ نے اتاری ہے۔ ترجمہ، اے میرے پیارے اللہ، میں نے اپنی اس بیٹی کو اور اس کے آنے والی ذریت کو، اولادوں کو شیطان رجیم کے خلاف آپ کی پناہ میں دیا۔ تو گویا بچی چھوٹی ہے مگر ماں کی محبت دیکھیے، فقط اس بچے کے لیے ہی دعائی نہیں کہ مانگ رہی، اس کے آنے والی نسلوں کے لیے بھی دعا مانگ رہی ہے۔ اللہ رب العزت کو ماں کی یہ دعا اتنی پسند آئی، فوراً جواب ملا، فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا۔ اللہ رب العزت نے پھر اس بچی کو قبول فرما لیا اور پھر اس کی تربیت ایسے اچھی فرمائی کہ بہت ہی اچھی تربیت یہ ماں کی دعا تھی۔ اور مربی تو حقیقت میں اللہ رب العزت ہے، وہ بندے کی تربیت فرماتے ہیں، تو ماں کی دعاؤں کو قبولیت حاصل ہے۔ اس لیے دعا کیجئے تاکہ بچے پر اللہ رب العزت کی خاص نظر ہو جائے، پھر یہی بچہ بڑا ہو کر دین کا داعی بنے گا۔ بچہ جب پیدا ہو تو اس کی دعا بھی کتابوں میں آتی ہے، کسی کے یہاں بچہ پیدا ہو تو جا کر خالی مبارکبادی نہیں دی جاتی، ارے مبارک لڑکا پیدا ہو گیا، مبارک لڑکی پیدا ہو گئی، ارے مبارک، یہ جملے نہیں کہے جاتے، بلکہ یہ کہے جاتے ہیں اللہم اجعلہ برا وانبتہ فی دین الاسلام نباتا حسنا۔ یہ علماء نے اور کتابوں میں یہ دعائیں آتی ہیں کہ جب بھی کسی کے یہاں بچہ پیدا ہو اور پتہ چل جائے کہ لڑکا ہوا ہے، یہ دعا مانگ لو، اللہم اجعلہ برا، اے اللہ تو اسے دیندار بنا، وانبتھا فی دین الاسلام نباتا حسنا، اور دین کے کام کے لیے اچھا اگنا اسے اگا، یعنی دین کا کام اس سے خوب لے۔ اور اگر لڑکی پیدا ہوئی ہے تو تھوڑا سا اتنا بدل دو، اللہم اجعلہا برا وانبتھا فی دین الاسلام نباتا حسنا، اے اللہ اس لڑکی کو تو بہت دیندار بنا اور اس کو اسلام کے خاطر، دین کے خاطر بہترین اگنا ہوگا۔ یہ کتابوں کی یہ دعا ہے، یہ دعائیں بھی سیکھ لیجئے اور بچوں کی خوب تربیت کیجئے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ جن کے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں ان سب کے لیے اس وقت دعا کر رہا ہوں، اللہم اجعلہم برا وانبتہم فی دین الاسلام نباتا حسنا، اللہ ان سب بچوں کو تو دیندار بنا، بھلا بنا، اور دین کے خاطر ان کے لیے اچھی طریقے سے دین کے خاطر یہ اگیں، یہ بڑھیں، یہ دین کو دنیا میں پھیلائیں۔ ہم اللہ اور اس کے رسول کے وفادار ہیں، اس لیے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو ہمیں آگے بڑھانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بقیہ تفصیل اسی مضمون کی کل عرض کروں گا انشاءاللہ۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لك الحمد كله ولك المن كله، لك الشكر كله ولك الملك كله، لك الخلق كله ولك الفضل كله، وإليك يرجع الأمر كله، وإليك يصعد الكلم الطيب كله. اللهم لك الحمد بالإسلام، لك الحمد بالإيمان، لك الحمد بالقرآن، لك الحمد حتى ترضى، لك الحمد إذا رضيت، لك الحمد بعد الرضا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تردنا خائبين، بل ردنا إلى ديننا ردا جميلا. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا
فرحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا وقائدنا إليك وإلى رضوانك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى. اللهم اجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ومن لا يرحمنا. يا حنان يا منان أدخلنا الجنة من باب الريان. اللهم إنك قلت في كلامك وقولك الحق ادعوني يستجب لكم فدعوناك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك ومن جميع سخطك برحمتك یا ارحم الراحمین. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ پورے تالی پورا والوں کو قبول فرما. ان کے قرب و جوار والی بستیوں کو قبول فرما. جتنا مجمع آیا ہے ان سب کو قبول فرما. اے اللہ میری تشکیل پر جو روزانہ 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالے, اے اللہ اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما, اس کی ساری پریشانیوں کو دور فرما. اور جس نے 5 لاکھ مرتبہ پڑھنے کا ارادہ کیا ہو, اے اللہ اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جس کرم سے آپ نے ہمیں یہاں جمع کیا ہے, تیرے اسی کرم سے جنت الفردوس میں تیرے نبی کے پڑوس میں ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو جمع فرما دے. اے اللہ اگر آپ نے ہمارا نام سعید اور نیک بختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام انہی میں لکھے رکھیو, اور اگر آپ نے ہمارا نام شقی اور بدبختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام ان کی فہرست سے مٹا دینا, اور نیک لوگوں کی فہرست میں ہمارا نام لکھ لینا. لکھنا بھی آپ کا کام ہے, مٹانا بھی آپ کا کام ہے, لوح و قلم بھی آپ کے پاس ہے. اے اللہ وہ چیزیں جس کا لینے کا ہم ارادہ کرتے ہیں مگر آپ ہمیں دینا نہیں چاہتے, اے اللہ اس کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دے, اس کا خیال نکال دے, اس گلی میں آنے جانے کو ختم فرما دے. اور وہ چیزیں جس کا لینے کا ہم ارادہ نہیں کرتے مگر آپ ہمیں دینا چاہتے ہیں, اس کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے, اور اس گلی میں آنا جانا عافیت سے ہمارے لیے آسان فرما دے. اے اللہ ہم سب کی جھولیوں کو ہدایت سے بھر دے, ہم سب کی جھولیوں کو امن و امان سے بھر دے. اے اللہ جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھے میری ساری دعاؤں میں اس کا پورا پورا حصہ عطا فرما, اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.